پھر ایسے کہ وہ کلّا کیوں جی نکال؟ خدا کی سلامتی حضور، پڑھتے ہیں وہ تو میں نے ویسے جنرلی پوچھ لیا تھا، پڑھا ہوا یہ سارا کچھ. نہیں تو پھر کیوں پوچھتے ایسے سوال بیوقوف والے کہ پھر اگلے مجھے الزام دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں حضور، معافی چاہتا ہوں. کیا کہیں کی معافی جی؟ پہلے بم پھینک دیتے ہو پھر معافی مانگتے ہو. معافی چاہتا ہوں، معافی. سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. ٹھیک ہے، تو میں نے ویسے بھی کچھ بات کرنی تھی. جی حضور. تو جی ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی. تو اس کے بعد پھر اگر آپ چاہیں حضور تو ہم آج کا اردو سیشن جو ہے وہ 1 گھنٹے کا کر لیتے ہیں، کیونکہ ممبران بھی کم ہیں اس وقت، جی جی اور آپ نے کافی لمبا سیشن کیا ہے اس کا جی انگلش میں بھی. ہاں جی ٹھیک ہے، کر لیں 1 گھنٹے کا جی بس. جناب مسیح الزماں، خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی خدا حافظ. آج کے اس اتوار کے ہمارے زوم میٹنگ میں ہم سبھی ممبران کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اگر کسی بھائی کا، کسی دوست کا کوئی سوال ہو مسیح الزماں حضرت زاہد خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہو تو گوش گزار کر سکتا ہے. جی خدا کی سلامتی ہو حضور. آپ پر بھی خدا. جی برادر اے بی خان، آپ کا کوئی سوال ہے جی حضور سے پوچھنا چاہیں گے؟ آواز آ رہی ہے میری عطر بھائی؟ ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کا کوئی سوال ہو حضور سے جو پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. حضور خدا کی سلامتی ہو. میں نے جواب دے دیا جی، آپ پر بھی خدا. جی جی. تو حضور میں جو ہے نا کچھ، سب سے پہلے تو میں تمام ممبران کو جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں. اور حضور میں نے کچھ عرصے پہلے میں نے جو ہے نا خواب دیکھا تھا، وہ میں نے عطر بھائی کو بھی بتایا تھا. تو اس خواب میں نے دیکھا کہ میں جو ہے نا جا رہا ہوں راستے میں، تو ایک گھر میں داخل ہوں تو ایک ادھر بزرگ تھے جاننے والے، وہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی کچھ چیز لا دو مجھے. اور ایک عورت آئی ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ چیزیں مجھے لا دو، یہ پیسے. تو وہ جو خواب میں میرا نقشہ تھا نا، جو گھر کا اور باہر کا جو نقشہ تھا گلی کا، وہ جیسے کہ جرمنی کا نقشہ ہوتا ہے نا، جیسے جرمنی کے روڈ ہیں، جرمنی کا علاقہ، ایسے نقشہ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آخر کا تم جرمنی میں آئے گے، تو آخر کار تم جرمنی میں آئے گے. اور میں آگے چلا. اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا کچھ معاملات ہوئے ادھر. اس کے بعد جو ہے میری نیند کھل گئی. اور یہ صبح کا ٹائم 5 کا، آئی تھنک یہ اس ٹائم میں مجھے خواب آئی تھی. تو جب میں نے خواب سے بیدار ہوا، میں نے کہا میں تو پاکستان میں ہی موجود ہوں. تو میں نے جو ہے خدا کو یاد کیا، اور میں نے خدا سے دعا کی کہ اے اے سچے خدا، مجھے جو ہے ایک نہ ایک دن حضور کا دیدار کرا دے لائے، اور میں جو ہے حضور کی جو ہے نا وہ حضور کے کاروان میں شامل ہو جاؤں، اور حضور کا پیغام اور خدا کے پیغام جو ہے وہاں سے جو ہے پہنچاؤں. اور میری جو ہے نا جو بھی نو ڈیوٹی لگے ادھر میں سر انجام دوں. جی حضور یہی بس. ٹھیک ہے، خواب بڑا واضح ہے. کچھ خوابیں ہوتے ہیں جو انسان سوچتا ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. کچھ خوابیں ہوتی ہیں جو دماغ اور نفس کے مل کر آتی ہیں. کچھ خوابیں خوشخبری ہوتی ہیں، اور کچھ خوابیں جو ہیں ان کا مستقبل کی حقیقتوں سے واسطہ ہوتا ہے.
ख्वाब वाजे है, वक्त साबित करेगा कि ये ख्वाब का ये कब पूरा होता है। जी। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। इसका हमारे किसी किसी और भाई का, किसी और मेंबर का कोई सवाल हो, कोई बात हजूर से पूछना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हमारे अबान साहब, खुदा की सलामती हो, कैसे हैं आप? बात करना चाहेंगे हजूर से? जी खुदा का सलाम है जी, मैं ठीक हूँ। कोई सवाल नहीं है, मैं सुनूंगा बस। शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे सिकंदर खान साहब, खुदा की सलामती, आप हजूर से कोई बात करना चाहेंगे? खुदा की सलामती है हुजूर। आप पर भी सलाम। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। बस सलाम ही करना था। बाकी तो मैं सुन रहा हूँ। बहुत मेहरबानी। जी शुक्रिया। और किसी भाई का, किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं जी। जी हजूर, आपसे एक मैंने इल्तिजा करनी थी। वो ये कि मेरे बड़े मोहसिन, बड़े प्यारे एजाज साहब दुनिया से चले गए, हमारे प्यारे मेंबर थे। तो फरिश्तों ने आपको पहले बता दिया था कि वो खुदा के पास जाने वाले हैं, या आपने इतला मिली मुझे अतर भाई के थ्रू? मुझे तो पता नहीं था वो फौत हो गए हैं। वो ज़रा कुछ बताइएगा उनके हालात। कुछ नहीं, मुझे पता लग गया था तो मैंने आता को बता दिया। जब रूह निकली, अच्छी जगह पे पहुंची है, तुम्हारी सड़ी हुई दुनिया से निजात मिली, वहां कोई दुख भी नहीं है। तो बड़े, हाँ, वो क्या कहते हैं जी, आता है, फिर क्या पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जी वो किताब का था वो। अब नहीं पता कि वो किताब लिखी भी है कि नहीं। और जो मुझे खबर हुई है वो ये कि वो किताब नामुकम्मल है जी। तो अब ये है कि इंसान वहां बैठ के सोचता है कि काश मैं ये करता तो यूं हो जाता, वो यूं होता तो मैं वहां होता। तो फिर वो यूं यूं रह जाती है, वक्त का तीर कमान से निकल जाता है। तो बड़े लेक्चर दिए, बात दी है कि वक्त की कदर करो, क्योंकि ये वक्त एक तलवार है जो काट देती है तुम्हारे माजी को भी, मुस्तकबिल को भी। और जो बचा बचा रह जाता है वो कदर कीमत है। अगर वो कदर कीमत ना हो तो फिर आदमी फंस जाता है। तो आदमी बरसक में गए ये दरमियान की दुनिया है। तो ठीक है। जी जी हजूर, वो इंसान तो अच्छे आदमी थे वैसे, मेरे साथ, हमारे साथ तो बहुत अच्छे थे मेरे साथ। मैंने बुरा कहा है? नहीं नहीं, आपने बताया अच्छी दुनिया में गए हैं वो। खुदा के उनको मैंने ही आपका तारफ कराया था और लेके आया था बेचारे। खबर नहीं। खुदा उनको अच्छी दुनिया में रखे। जी, बहुत शुक्रिया जी। सभी मेंबरान का, किसी और भाई का कोई, किसी दोस्त का कोई सवाल हो वो हजूर से पूछ सकते हैं। वरना हम आज के मौजू की तरफ चलते हैं। जनाब मसीह ज़मा हज़रत ज़ैद खान साहब, अगर आप कोई भी मौजू तजवीज़ फरमाएं आज के इंग्लिश सेशन के ममासलत से ही, तो हम उसका आगाज़ कर सकते हैं। आज आपने इंग्लिश सेक्शन सुना था ना? जी सारा सुना? जी ज़रूर। तो फिर आप गुफ्तगू करें ताकि मैं सुनूं। जी ज़रूर। वो बात तो वो हो जाएगी ज़रूर, के मैं सूरज के सामने क्या चिराग। तो
آپ ہی پلیز بیان فرما دیں. ہاں جی، حضور بتا رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کراس اٹھائے، ملینز آف کراس اٹھائے، پھر ان کو خدا نے آنر دیا. اس طرح کی باتیں سمجھ گیا حضور. سمجھ گیا جی سمجھ. جی وہ جو ہمارے ممبر ہیں یا وہ سوال کرنے والا ہارٹ وہ مقابلے بازی کر رہا تھا موسیس کی محمد صاحب سے. تے موسیس بھی غمگین تھا، لیکن سچی بات نکلنی چاہیے کہ کہاں موسیس کہاں محمد صاحب. تو جب یہ 80 سال 90 سال کا ہو کر جائے گا تو مشین پہ کھڑا ہوگا تو وہ خود ہی بتا دے گی کہ محمد صاحب کہاں ہیں، یہ کہاں ہے. کہ وہ کہتا تھا نا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، اے مشتاق اکھیاں کتے جا لڑیاں. مشتاق اکھیاں لڑا کے بھی خدا سے، وہ خدا کے امام مہدی کا دشمن ہوا. بھائی چنگی لڑی خدا کے ساتھ تیری. اگر ایک اندھا شخص ایسی بات کرے تو چلو مان لیتے ہیں. تو کہہ رہا ہے مجھے خدا کا بھی دیدار ہوا ہے. تو خدا نے تو یہ تمیز کرنا نہیں سکھائی کہ نیک لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا، نیک لوگوں کو 500 پٹھانوں کے ساتھ آ کے حملہ نہیں کیا جاتا، بہانے تلاش کرتا ہے. اور بیچ میں سے پلان بنایا ہوتا اگر آگے غلام کہتے ہیں تو پھر جانے نہ پائے. جی تو میں نے اس کی غلطی کو، اس کی میں نے ہارڈ موڈ کی غلطی کی اصلاح کی ہے کہ ایک دنیا ہے جی اپنا عرب کی، وہ ہزارہ بت مانتی ہے پورا عرب. ہندوستان ان کے بت علیحدہ، بدھ کے بت علیحدہ. پوری دنیا اندھیرے میں چھائی ہوئی تھی. اور جو خدا کی طرف راہ دکھا سکتا تھا سیدنا عیسیٰ ابن زکریا، اس نے سب سے زیادہ کنفیوز کر دیا. سب سے زیادہ وہ خدا کے رازوں کو چھپا گیا. اب ایسے اندھیرے کے پرشور ماحول میں ایک شخص آتا ہے مکے میں، اس کا ان کا باپ عبداللہ پہلے ہی مر جاتا ہے. وہ شام میں تجارت کی غرض سے ابو کے مقام پر مدینے کے قریب ہے. بخار ہوتا ہے، چلا جاتا ہے. وہ بچہ باپ پہ نہیں دیکھتا. 6 سال کی عمر میں ماں چلی جاتی ہے. 8 سال کی عمر میں عبد المطلب چلے جاتے ہیں. پھر چچا ابو طالب اس کی کفالت کرتے ہیں. تو وہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جسے محمد کہا جاتا ہے. ایسے ماحول میں پیدا ہو کر اور پھر وہ ظلمتوں کے اندھیروں کو وہ روشنی لے کر آتا ہے کہ خدا کی ذات کے سوا کوئی نہیں. اور اپنی زندگی کے اندر 3 طاقتیں تھیں اس وقت. ایک روم تھی، ایک پرشین. کیسر
روم کی، کسرا یہ ایران کی، بابلون کی، سیرین پاور، یہ تھی پاور. وہ وہاں سے نکل کر، باقی تو ہم کسی اور مضمون کو چھیڑیں گے، وہ ظلمتوں کے اندھیرے دور کرتا ہے. تو اپنے حالات کے وقت اس پہ آئے دن مصیبتیں، تو اسے اٹھا کر ہمارے موسیقی کو اس کے ساتھ کمپیئر کر دینا اچھی بات ہے. اور پھر ان کی دیدہ دلیری یہ ہے، چاہے وہ انڈین کو ممبر ہوں یا یورپ کے یا کہیں بھی، مین مخنیاں نکالتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، وہاں اس نے ایسے غلطی کی. تو حجوں میں بیٹھ کے تو سارے کہہ رہتے ہیں ایسے مار، ایسے پار. تو وہ جو بیچارہ لڑ رہا ہے، جیسے وہ نوح ہی کہتا ہے، ایک راؤنڈ میں بھی 1 صدی ہو جاتا ہے، 2.5 منٹ نہیں گزرتے. اور بار بار کہتے ہیں یوں مار، یہ مار، وہ مار، خود ایک مقابلہ نہیں برداشت کر سکتے. تو غلطیاں نکالنے والا کچھ تو خیال کرو کہ آج آئیڈینٹی کارڈ کا جو سورج طلوع ہے، اس نے ہزاروں دفعہ اپنی جان پیش کر دی شخص نے. اچھا، اب وہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ تو وہ لکھا ہوا ہے ان کی، محمد صاحب کی اپنی کتاب میں، سیقول میں، الف لام میم میں. جو انہوں نے کیا ان کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرو گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. تو مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہاں، اگر خدا کی ذات مسیح کو بھیج کر غلطیاں درست کر رہی ہے تو یہ ایک علیحدہ مضمون ہے جی. کیونکہ اگر وہ نہیں بتائے گا تو یہ غلطیاں چلتی رہیں گی. تو میں اپنے آپ کو خود نہیں اپنا مقابلے بازی کرتا. تو یہ 20 سال کا بچہ ہے، یہ 80 سال یا 95 جتنی بھی خدا کو زندگی دے، یہ جب مرے گا تو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہاں تک اس کی گڈی گئی ہے جی. ہاتھ نہ جانے نہ آنگن ٹیڑھا، وہ کیا کہتے ہیں جی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جی حضور. ہاں. تو اس لیے مجھے وہ اپنا وہ سمجھانا پڑ گیا، صرف آج ہی نہیں بلکہ آئندہ بھی. میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں بھی اور ادھر بھی آگے پیچھے یورپ میں بھی وہ ایسے چھاتی چوری سینہ دوری نا، چھاتی تان کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے خوف خدا کرو کہ کاش تم اس صورتحال میں ہوتے تو تم ماری جاتے. تو میں گیا ہوں وہاں پہ جہاں پہ 50 کراڑ ہے اور اندر بٹھا دیا جاتا ہے، بندہ ویسے دم گھٹ کے مر جاتا ہے جی، جیسے کسی کو سونا میں بٹھا دیا جائے. اور وہ شخص پھر بھی کہے جا رہا ہے کہ حق تعالیٰ کی توحید میں میں کوئی تعاون نہیں کروں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا. تو اس بارے میں بھی مضمون تھا. ابھی تو یہ گاڑی چلی نہیں ہے، یہ تو جب چلے گی، میں دنیا میں نہیں ہوں گا
پھر جب وہ آندیاں چلیں گی اور ہر سمت سے، تو وہ تو عمر گزار کے پتہ لگے گا نا کہ یہ میں نے کتنی بنیاد تیار کی ہے. ہاں جی؟ تو مین میخ نکال دینے کے وہ ہے مجھے وہ اس لیے کرنا، وہ اس کو اوپر بنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ ہمارے جو ممبر وہ بھی ایسے ہمارے حضور، وہی میں مقابلہ بازی کرنے کے لیے آیا یا میں خدا کی آواز ہوں، اس کے دل کی پکار ہوں میں، اور بتانا چاہتا ہوں انسانیت کو کہ خدا کی دنیا کیسے آئی. تو مجھے بھی نہیں کوئی مقابلے بازی کہیں کی جی، جو انہوں نے خدا کے لیے کیا وہ اپنے انعامات پا گئے، اور جو غلط کیا اس کی قیمتیں بھی وہ دیں چکا رہے جی یا چکا دی. تو ایک تو یہ مضمون تھا. دوسرا مضمون تھا، اگر یاد دلا دو تو مجھے، وقت کی تمیز. جی موت کے وقت ہر روح کہتی ہے، جیسے اب یاد صاحب یہ رات کا وقت ہے جب یہ گئے یا صبح، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے لوٹا. اب میں بھائی جب موت کا تیر نکل جاتا ہے تو واپس تو کوئی نہیں آتا ہے جی. تو یہ حقیقتیں ہیں کہ وقت نہ تم ماضی کو واپس لوٹا سکتے ہو، اور نہ وقت کا تیر جو ہے وہ جب لگ جائے تو تم اس کو واپس لا سکتے ہو، ہے نہیں. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ اطہر، میں جماعت احمدیہ سے ضد بازی نہیں کرتا، ان کو نیچا بھی نہیں دکھاتا، میں ان کے سامنے حقائق پیش کرتا ہوں. میں موت کے حقائق نہیں نہ خدا، میں ان کو یہ بتاتا ہوں وہ کون سی غلطیاں ہوئیں جہاں خدا کی دنیا نہیں آئی. مقابلہ بازی میں یہ ہے کوئی. تو جو اپنے وقت کو نہیں پہچان سکا اور وقت اسے نہیں پہچان سکا، اس کے کبھی ڈگمگائی کشتی کبھی کھو گیا کنارہ، تو یہی حال رہے گا روح کی دنیا کے اندر. اب ہمیں تو نہیں پتا نا نیتیں کیا ہیں کسی کی، خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں. اب ہمیں تو نہیں پتا اطہر کہ کون کس نیت کے ساتھ کیسا سوال کرتا ہے ہم سے. جی میں اس کو جواب دیتا ہوں، لیکن اندر سے اگر خدا دکھا دے تو اس کی اصلاح کر دوں گا، یا بات نہیں آئے گا تو پھر آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ میں رکھ لیا جی اس شخص نے جی. لیکن میں نے اندازہ لگایا ان 50-60 سالوں میں بہت سے ممبر ہیں وہ مزہ لینے کے لیے بھی وہ چھوڑ دیتے تھے، کیا کہتے ہیں، شوشا جی. شوشا چھوڑ دیتے تھے، چنگاری سے. جی. تو پھر وہ بعد میں بتایا جاتا تھا کہ یہ اس کی نیت تو یہ تھی. تو اپنا نقصان آپ ہی کرانا ہے. جی جیسے وہ ایک یہودی ہے ایک مسلمان اپنا فیصلہ کرانے کے لیے، تو جو مسلمان تھا وہ چال باز تھا، اسے زبان چلانی بڑی آتی تھی، تو اس نے باتیں کر کر کے غلط فیصلہ کرا دیا.
मोहम्मद अरबी से। उनका ये हक इसका है, मुसलमान का। अब वो यहूदी चला गया, खामोश हो गया, क्या करता है? कोई 2-3 दिन के बाद फिर जिब्राइल ने आए और कहा कि ए मोहम्मद, तूने गलत फैसला किया। वो जो चालबाज अपनी जुबान बड़ी चलाता है, उसकी जुबान खींच कर जहन्नम में लिखी जाएगी। ठीक है। तो फिर आपने बुलाया उसको, आपने कहा तूने मुझसे गलत फैसला कराया। यहाँ से ये भी पता हो जाता है कि नबियों को हर चीज का पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है, या अगर वो गैब का इल्म बता दे किसी बात में भी, तो फिर नबी कह सकता है मुझे खुदा ने बताया है, वरना गैब का इल्म उसे हरगिज 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 नहीं पता। हाँ, ये जो इल्म है ये खुदा के पास है। तो आपने कहा तूने चर्ब जुबानी से गलत फैसला करवा दिया, मैं भी धोखा खा गया। अब तेरी जुबान लटकी रहेगी जहन्नम के अंदर, और तूने गलत फैसला करवा के अपने पेट में आग रख ली। या तो इस आग को बाहर निकाल, या अपनी जुबान तेरी कटती रहेगी। तो फिर फैसला कर दिया, वरना मोहम्मद साहब को भी नहीं पता लगना। तो हमें ऐसी बातों से बात आना चाहिए, मिर्चें लगा लगा के, शोशे लगा लगा के बात करवानी। अब मुझसे कोई जब सवाल करता है तो मैं उसकी बात को बड़े संजीदा अदा से देता हूँ। उसके बाद मजमून को, जो सवाल किया, उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि रोशनी डालूं। अब मुझे क्या पता कि उसके अंदर उसने क्या नियत की हुई है। तो इसलिए मसीह भी धोखा खा सकता है, हाँ, नबी भी धोखा खा सकता है, बशर है। तो बाकी जो हमारे दौर में है वो तो कहते थे ये गलती का अंदाजा। तो ये कहना कि मसीह को गैब का इल्म है, मसीह को इसका इल्म है, उसका इल्म है, अगर खुदा दिखा देता मुझे तो ये तो तारीफ खुदा पे जाती है कि उसने मुझे दिखा दी है। लेकिन यहां से ये बात कहाँ साबित हो जाती है कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ? तो खुदा बचाए ऐसे इंसानों से जो चरब बजानी करके, जुबानी करके वह फंसा देते हैं। तो हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। और कुछ और मजमून था, मुझे याद नहीं आया। जी हुजूर, आपने काफ़ी मुफस्सल बयान दिया। हमारे एक दोस्त ने हाथ खड़ा किया जी, इनका अगर कोई सवाल है तो। जी ब्रदर, ए बी खान साहब, आपका कोई सवाल है, कोई बात है तो माइक ऑन कर सकते हैं। जी हजूर, मैं सवाल ये था कि जैसे कि अतर भाई से मैं कुछ सीख रहा हूँ रूहानियत, और जो है आपकी तालीमात भी सुन रहा हूँ कि जिस जगह हम रहते हैं, तो जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, तो वहाँ के लिहाज से जो है ना, अकीदा और जो है ये छुपा के रखना पड़ता है हजूर। और कुछ लोग, मुझे मेरे दोस्त अहबाब और जानने वाले दोस्त हैं, उनसे मैंने ऐसे रूहानियत पे टॉपिक पे बात की है जब भी कोई टाइम मिला है, लेकिन मैंने उनको ये किसी चीज़ का तारुफ नहीं करवाया, ऐसे एज अ फ्रेंड तारुफ करवाया कि जो है ये, अगर ये चीज़ ऐसे है तो ये ऐसे। और वो जब उस बात पे मेरी उनसे बहस हुई है, आधा आधा घंटा घंटा घंटा, एक हजूर नहीं, कब तकरीबन 10-12 लोगों से मेरी इस बात पे हुई है।
اور ان کی آنکھوں میں نے جو ہے محبت جذبہ دیکھا ہے اپنے لیے، اور محبت دیکھی ہے، اور پتنی خدا کی عنایات ہو گئی ہیں، خدا کرم ہو گیا کہ وہ جو ہے مائل ہو گئے میری طرف، اور جب بھی مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اون بھائی آپ کی باتیں جو ہیں یہ ہٹ کے ہیں، ہم سب سے ہٹ کے ہیں، یہ جو آپ کی باتیں ہیں یہ ہم سب سے ہٹ کے ہیں، یعنی آپ جو ہے ایک مذہب سے ہٹ کے آپ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت کی جو ہے خدمت کرو، انسانیت کے حقوق کیا ہونے چاہیے، اور انسانیت کا کے ساتھ کیا ہمارا اس میں سلوک ہونا چاہیے۔ تو حضور یہ میرا آپ سے جو ہے نا یہ ہے کہ ہم ابھی اس اعتبار سے اور اس لحاظ سے کہ وہ جو میرے دوست احباب ہیں، کیا کیا وہ جو ہیں خدا ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر رہے ہیں، کیا وہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ، یہی سوال ہے۔ جی اصل یا یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، کبھی کسی شکاری کو دیکھا ہے جو سامنے آ کر ہرن کو کہتا ہے ٹھہر جا، اب میں تیر چلا جا رہا ہوں؟ نہیں حضور۔ شکاری کہاں سے تیر پھینکتا ہے یا جی گولی؟ چھپ کر۔ چھپ کر، ہاں، اوٹ سے۔ جی جی تو اب کم سے کم شکاری بن جاؤ، یعنی کہ تیر چلانا گولی چلانا تو مشکل نہیں ہے، تو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اگر گولی نہ لگی اور کسی کے دل میں محبت نہ ہوئی میرے لیے تو وہ کیا کرے گا؟ جی ایک سیکورٹی کا تقاضا یہ ہوتا ہے، میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں میں دیوار کی طرف بیٹھتا ہوں میں، تاکہ حملہ آور پیچھے سے نہ کرتے۔ جی جی حضور۔ کیونکہ اگر پیچھے سے بھی حملہ وہ خطرناک ہو، تو میں اس طریقے سے پوزیشن لے لیتا ہوں کہ حملہ سامنے والا کرے، پیچھے والا نہیں کر سکتا، دائیں بائیں والا کر سکتا ہے نا۔ تو جب اس شعور میں آ جائے انسان تو اسے اپنی پوزیشن کو دیکھ کر تیغ دبانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو ہم نے ان کی رہنمائی کر دی، تو یہ محبتیں بڑھ گئی ہیں، خدا نے ڈال دی ہیں۔ میں نے ان محبتوں کو بڑا دیکھا ہے، یہ تو چٹکی میں ڈھیر ہو جاتی ہے نا۔ ہاں اگر خدا ان کو ایسے حالات کر دے کہ یہ اگر محبتیں مخالف بھی ہو جائیں اور وہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کہ آنا بھی چاہیں تو آ نہیں سکتے، کوئی رستہ نہیں رہا ہے جی۔ تو منزل جو ہے اگر پوزیشن ہے دیکھ کر خدا ان کو ایسے حالات میں لے آئے کہ پھر محبتوں کو آزما کے دیکھ لے، تعلیم دے دے سیدھی سیدھی۔ وہی بات آ جائے گی، ناچنا جانے جانے آنگن ٹیڑھا، یہ کوئی بات ہے؟ لیکن حالات کو دیکھ کر دیکھیں نا، صوفی 900 سال کے بعد جا کے وہ صوفی ازم جو ہے خدا چھوڑ گیا ہوں، کیونکہ جب صوفی جو راہ دکھانے والے تھے، امام تھے، ہادی تھے، وہی قافلے کو چھوڑ گئے، تو جب مجھ پہ تابڑ توڑ حملے ہوئے، میرا تو خیر بچپن کا زمانہ تھا، سوجھ بوجھ نہیں تھی، تو میں سیدھا سیدھا شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا آ کے،
یا بیل کے سامنے، آ بیل مجھے مار. تو اس نے مارا نہیں، بلکہ اتنا مارا کہ اس نے 6 جنم کی نانیاں یاد کرا دی. تو اس میں پھر عقل شعور والے بھی صوفی تھے. اس نے کہا بھائی ہمارے امیر ولی صاحب، ویسے تو ہزاروں ان کے ماننے والے تھے، 12 آدمیوں کی عقل بڑی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس کو بھی لے آئے تاکہ بات چیت تو ہو تھوڑی سی. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا بھائی تو زندگی سے تنگ آئے لگتا ہے، ہاں؟ لیکن تیرا کیا مقصد ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جائے؟ اپنے یہ بزرگ ان کو بھی ساتھ لے کے جائے، میرے ولی صاحب کو ہمیں بھی ساتھ لے کے جائے. جنت کی طلب تو ہمیں بھی بڑی ہے، ہاں؟ لیکن اتنی طلب نہیں کہ ابھی مل جائے. زندگی بڑی پیاری ہے. تو میں نے ان سے کہا تم مشورہ دو. انہوں نے کہا کہ ہم تجھے کیا مشورہ دیں گے، خدا تجھے دکھائی دی ہے تو صبر کر، یقین خدا بتائے گا. تو 12 13 14 15 4 سال کے بعد خدا نے کہا اپنے مذہب، کلچر، ٹریڈیشن سب کچھ چھوڑ، میں نے وہ قوم چنی ہے مغرب میں. اب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. تو کتنے انبیاء جو آئے ہیں اپنا اطہر، وہ مشرق سے آئے. جی بے جی شک. سارے انبیاء تقریباً. تو اب مشرق سے نہیں آئیں گے، مغرب سے سورج طلوع ہوگا. تو جب انہیں خبر ہوئی کہ خدا میں مجھے کہتا ہے اپنے دیش کو چھوڑ مطلب کلچر ٹریڈیشن، بڑی خوشی منائی ہے تو انہوں نے، بلکہ گلے لگا لگا کے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے جان بچی لاکھوں پائے. ہاں جی، ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کے. تو میں نے جو کام کیا تھا وہ تو یہ تھا، چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلا کرے گا. تو ہمارے امیر ولی صاحب مجھے کہتے تھے، وہ مجھ سے تو انڈیا میں بھی نہیں چلا گیا سولی پہ. تو میں نے کہا پاکستان آ کے کوئی بات بن جائے، یہاں تو بالکل ہی انکار ہو گیا. پھر دل بڑا پچھتایا کہ وہ ہو انڈیا میں سارے مذاہب تھے، آزادی تھی. تو کہا کہ پھر وہ تو بات اب وہ چلی گئی تھی. جی، تیر کمان سے نکل گیا تھا. تو بڑی خوشیاں منائی صوفیوں نے. میرے پہ ایک بڑا عجیب بوجھ تھا، ان کی خوشیاں تھیں. تو میں تو نئی دنیا ڈھونڈتا تھا اور وہ مجھے اپنی دنیا میں پرانی دنیا میں رکھنا چاہتے، تو ہماری کیسے بنتی؟ ہاں جی؟ تبھی تو میں نے کہا تھا کہ خدا نے کہا تو صوفیہ کی دعا ہے. میں نے کہا میں ان کی دعا نہیں بنتا، میں میری دعا تو ہے. جی. تو پھر اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے. لکھا ہوا کہ خدا کی زمین بہت لمبی ہے، بڑی ہے. اگر کوئی زمین کا دائرہ تنگ ہو جائے تو ہجرت کر جاؤ. انبیاء نے ہجرت نہیں کی، آپ نے ہجرت نہیں کی، بے شک حضرت. میں نے ہجرت نہیں کی. میرے تو ساری زندگی گزر گئی ہجرت کر کر کے. ہاں؟ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں کہتا تھا ممبروں کو یہ تھوڑا سا وقت ہے، جس نے آنا ہے آ جائے فٹافٹ، یہ دروازہ ہی بند ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا؟ جی حضرت.
تو ہیلے بہانے کرتے تھے یہ سارے. ہم. حضور یہ کر دیں، حضور وہ کر دیں. بھائی سارے کام حضور نہیں کرنے ہیں تو کلے کلے بھی حضور خدا کی دنیا بھی لا سکتے ہیں. ہاں؟ وہ دیکھتا نہیں کہ وہ تڑپتا تھا محمد عربی کہ مدد کب آئے گی. جی جی لوگوں کی برداشت صبر ختم ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں وہ کیا کہتا تھا عیسیٰ کہ خدا کو کہتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کوئی ہے جو میرا مددگار بنے. بھائی وہ سیدھی مدد تو خدا سے کیوں نہیں مانگ لیتا؟ وہ لوگوں سے کیا اب تو پوچھتا پھرتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا مددگار بنے. فخر خدا کے لیے. تو خدا نے کچھ اصول بھی رکھے کائنات کے. ان کو اس قاعدے اور قانون سے آپ کو کچھ ملے گا. ہاں جی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیقات پر کہ یہ کیسے تخلیق ہوئی ہے تو پھر سائنس کی دنیا میں جانا پڑے گا. ہاں؟ آپ چلے جائیں دوائیوں کی دنیا میں. ہاں جی. آرکیٹیکچر کی دنیا میں چلے جائیں آپ اور جاننا چاہتے ہیں کائنات کیسے تخلیق کی گئی تو لوگ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا وہ تم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو غلط دنیا ہے. تو خدا نے قاعدہ قانون بنایا ہے ان چیزوں کو. آپ دیکھیں نا ابھی میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے اگر مسائل ہوں پتہ نہ لگے کیا کریں اور جیل جانا تو کس کے پاس جائیں گے؟ جی حضور وکیل کے پاس جائیں گے جی. دیکھیں نا عقل بھی مانتی ہے اس بات کو. اگر دست لگے ہوئے بیماری لگی ہوئی تو کہاں جائیں گے؟ جی اب، ڈاکٹر کے پاس. جی ہاں جی دیکھا اس کے لیے کوئی یونیورسٹی تو نہیں چاہیے. اور یہ پتہ ہے اگر کروانا چاہیں کہ خدا کی ذات کون ہے اور کیسے ملتی تو کہاں جائیں گے؟ جی خدا والے کے پاس جانا پڑے گا. ہاں خدا والے کی بات. دیکھا نا موٹی موٹی باتیں ہیں ان کے لیے یونیورسٹی میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو قاعدے قانون کو یہ نہیں سمجھتے تو وہ اگلے جو مراتب ہیں وہ جو منزلیں ہیں وہ کیسے سمجھیں گے یہ؟ جی. بے شک. تو اس لیے مصیبت یہ ہے کہ ایک شخص لال کتاب کہتا کہ میں نے پڑھی ہے. ہیں؟ اس میں تواتر سے بتایا گیا ہے کہ 3 ارواح کیسے کام کرتی ہیں. تواتر سے بتایا گیا ہے کہ الایہ کی روح جو ہے وہ کیسے یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی تھی. عیسیٰ نے دیکھ لیا یحییٰ اندھا تھا چاہے آپ نبی گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے تو الایہ آئے گا وہ تیاری کروائے گا. تو عیسیٰ نے کہا وہ آئے گا اور وہ آیا ہوا ہے تم اندھے ہو. اور یحییٰ بھی اندھا. تو انہوں نے کہا پھر بتاؤ وہ کہاں پہ ہے. انہوں نے کہا اس کی روح جو ہے وہ یحییٰ کے ساتھ کام کرتی ہے. ہم؟ تو وہ بھاگتے بھاگتے گئے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے یحییٰ سے کہا کہ کیا الایہ کی روح تیرے ساتھ کام کر رہی ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ تو کام نہیں کر رہی. تیری ملاقات ہوئی ہے الایہ؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ مجھے بتائیں اصل جھوٹا کون ہے عیسیٰ ابن زکریا یا یحییٰ؟ حضور وہ تو صحیح کہہ رہا تھا. کون؟ عیسیٰ صحیح کہہ رہا تھا. جی عیسیٰ صحیح کہہ رہا تھا. اندھا کون تھا؟ انداز جا تھا جی. یحییٰ تھا جس کو انہوں نے نبی بنایا ہوا ہے.
تو اب وہ اس یا جو اندھا تھا اس کو یا الایا کیسے نظر آتا آنے والا جی، کیسے نظر آتا اس پر ایمان لاتا تو اس کو یہ روحانی سے کھولی عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتا جی اس کا مددگار ہوتا تو نظر آتا نا الایا تو اتنا بڑا میں نے مضمون کو ہلکا کر دیا 2007 میں تو پھر چٹرا صاحب پوچھ رہے وہ کلا کیوں نہیں چلا جاتا اپنا نیلسن منڈیلا کوئی عام آدمی بات کرے نا تو چلو کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے ہیں؟ ایک ایسا ہے جس نے لال کتاب کو کئی دفعہ پڑھا ہے یہ کہتا ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ ایسی بات کر جائے تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر کہے گا مجھے تو پتا تھا جی میں تو ویسے ہی سوال کر رہا تھا وہ بھائی تم نے 10 وہاں آج 40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو نے سب کو شک میں ڈال دیا وہ کلا کیوں نہیں چلا جاتا کام کرنے کے لیے اسے اس کی کیا ضرورت ہے اس میں میری ایک حکمت بھی تھی وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو تو جب ہمارے ممبران کہیں مجھے پتہ ہے علم کا اور پھر ایسے سوالات کریں تو پھر یہ بھی اندھوں میں شامل ہوں گے ہیں جی؟ اور پھر کہہ رہی مجھے تو پتا تھا میں تو صرف سوال کر رہا تھا کہ وہ کلا کیوں نہیں چلا جاتا کام کرنے ہیں؟ تو بھائی تو نے تو میری 2000 سال کی محنت ضائع کر دی 2000 سال بعد مسیح آیا ہے خدا کا دل آیا ہے وہ گلجھنے جو کھل نہ سکی کروڑ سال وہ کھول رہا ہے اور تو پھر گلجھنے ڈال رہا ہے اور کہتا ہے جی جی مجھے حضور میری یہ نیت نہیں تھی خدا مجھے تو معاف کوئی بھی کرے نیت ہو جی آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے لوگ سوال کریں تو قصور کس کا ہوگا تمہارا ہوگا ہاں اس جی ہاں سے جی ہاں ادھر جی ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیسے مجھے قافلے راہ زن سے کوئی گلا نہیں مجھے تیری رہبری کا سوال ہے تیرا جیسا شخص بیٹھا ہوا ہے تو رہبر ہے تو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے علم ہے اس بات کا ان کی بھی مدد کرتا مجھے تیری رہبری کا سوال ہے کہ تو بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا کہ کلا چلا جائے تو آپ بتائیں کتنے کروڑوں سال سے کتنے ہزار سال سے گنجلیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک ہمارا جس کو سمجھایا جا رہا ہے تعلیم دی جا رہی وہ اور گنجلیں ڈال دیں ہے جی کجا سلجھانے کے میں نے تو ویسے سوال کر دیا تھا میری نیت یہ نہیں تھی او بھائی نیت کچھ بھی ہو تیری ٹھوکر تو لگ رہی دوسرے لوگوں کو تو میں نے اصلاح اس لیے کی تاکہ یہ ریکارڈنگ ہو جائے آنے والی نسلیں سمجھ جائیں کہ موصل جو ہمارا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں محمد کے ساتھ جی بے شک جی حضور بالکل اور آنے والی نسلیں دیکھ لیں کہ چٹھا جیسا شخص جو علم کو جانتا ہے اور پھر گلجنے ڈال رہا ہے یہ ریکارڈنگ ہے 100 سال کے بعد لوگ پوچھیں گے یہ کون تھا یہ شخص جو لیکچر کریکٹ کرتا تھا کتابیں بھی پڑھتا تھا اور یہ خود گنجلے ڈال رہا ہے بھائی میں نے تمہیں کیوں کہا کہ تم میرے مددگار ہو اس لیے کہا کہ تم اور گنجلے ڈالو نہیں حضور مجھے چھوٹا سا کنسیپٹ کلیئر ہونا تھا وہ ہو گیا تھا آپ نے بتا نہیں دیا کانسیپٹ کیا تمہیں تو پوری تعلیمات کا پتہ ہے کہ ارواح کیسے کام کرتی ہے مجھے تو لگا کہ جب پنجاب میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بدماشی کر رہا ہے وہ کلا کیوں نہیں چلا جاتا جا کے انہوں کی لوڑ ہے اتر دی کوئی بات نہیں یار خدا نے پہلی چپیٹ تو مجھے یہی ماری تھی کہ اپنی کلچر ٹریڈیشن کو چھوڑ
यही तो है कल्चर, गंदा ट्रेडिशन है। वो देख लांगे वो कौन। देखा आपने पंजाब का गंदा कल्चर क्या है? वो कहते हैं कि एदा मीटर पौ गया है तो फिर वेखना है कोई इनू यानी कि वापस नहीं ला सकता, इन्हें है कर देना। वो उसने करना कराना कुछ नहीं है, लेकिन वो उनकी ऐसी बेवकूफ बातों में आगे कुछ कर देता है। जी एहतियात करनी चाहिए, जो मेरे मददगार हैं उनको तो इस्लाह करनी चाहिए। जब ये सवाल राइज हुआ तो छोटा छोटा शख्स कहता कि जी वो किताब पढ़ लें जिसमें हजूर ने बताया कि 3 अरवा कैसे काम करती है। ये अलाया की मिसाल दी जाती है। कितनी बड़ी मिसाल है अतर, बेशक हजूर। कितनी बड़ी मिसाल है। लेकिन उसके बाद ईसाइयत फिर वही गलती कर रही है, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि उधर से आएगा। जब उसने कह दिया है ना अलाया आसमान से आएगा, तो मसीह कैसे आसमान से आ जाएगा? उसने खुद कह दिया कि आसमान से कोई नहीं आ सकता। तो फिर ये भी यहूदियों वाली गलती कर रहे हैं, जी मुसलमान भी यहूदियों वाली गलती कर रहे हैं। तो इनमें उनमें फर्क क्या रह गया? अब देखो ना, मैं चला जाता हूं, अब ऐसे ही चोचे छोड़ने हैं। हाँ हाँ ठीक है, उसको तो कल्ला खुद ही जाना चाहिए था, उसे उससे की क्या जरूरत थी? तो सारी तालीम का सत्यानाश हो जाएगा। ये, तो मैंने रिकॉर्डिंग की, मुझे मुझे कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं मुझे, ताकि इन लोगों का पता लगेगा बाद में। हैं? मैं बैठा चुप कैसे सुन लेता कि वाह 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 मेरे बेटे की तारीफ हो रही है। वो वो कह रहा तू मोहम्मद से भी बड़ा है। हाँ, तेरी क्या बात है। इसे क्या कहते हैं जी पंजाबी में? वो क्या कहते, फूक देना। हाँ जी, फूक देना जी। हाँ, मक्खन लगाना। हाँ। तो जैसे आज ये मक्खन लगा रहा था चटा सा, है? वो कला क्यों नहीं चला जाता है? वो भाई तुझे, तू अच्छा एजुकेटेड आदमी है, तुझे सारी तालीम का पता है, उसके बाद हजूर तो माफी मक्खन चाहता लगा। हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि ये प्रॉफिट अतर को क्यों बुला रहे हैं, किसी और के साथ काम कर रहे हैं, इनको क्यों बुला रहे क्यों? जब वो चुना गया हो आसमान से, ये तो किसी और को कैसे पिलाए? हैं। अच्छा जी, अच्छा। चुना लाया को गया था और बुलाते इब्राहिम को वहां पे, है? ये कोई बात हुई? फरिश्ते 3 अरवा को भेजते हैं 7,000, 14,000, 21,000 साल के बाद उनके जी साथ जी काम जी। करना है। हाँ जी, हाँ। और वो कहेगा जी मुझे किसी और को भेज दो। हाँ जी, मेरे पास तो वक्त नहीं है। इसलिए तालीमात जो है वो बताती हैं, वो क्या कहते हैं जी, पढ़ा लिखा जाहिल हो जाए। जी पढ़ा लिखा जाहिल हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा ईसाइयत में भी, इस्लाम में भी, यहूदियत में भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन जब बताया जाए उनकी किताबों, उनके मजहब के बारे में यहाँ पे गलती है, तो वो जाहिल हो जाते हैं, सिद्धि हो जाते हैं, खून उनके आंखों में आ जाती है, उनको कुछ नजर ही नहीं आता, उनकी सारी तालीमात दरी की दरी रहे। जी ये नहीं है हकीकत है। हाँ जी, करें जी फिर। हजूर, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ब्रदर आसम चिट्ठा साहब से हजूर दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज़ गुफ्तगू का मौजू जारी रखें। मुझे सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक चाहिए बाथरूम जाने के लिए। और ब्रदर चिट्ठा साहब, अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई है तो प्लीज़ आधा कैमरा आप ऑन कर लें। और जी जी, मैं करता हूँ। नहीं, सर्दी बहुत। मैंने हजूर खुद भी भी के 1 मिनट हजूर भी के चाहिए। जा रहे हैं, हजूर जी भी जी तशरीफ ले जा रहे हैं। ओके ठीक जी है, ओके। लेकिन कमीज के बगैर किसी को ना आएगा। जी बेहतर है जी। जी सर्दियाँ बहुत हैं, मैं तो बहुत कुछ पहना हूँ।
جی امان صاحب، خدا کی سلامتی ہو جناب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ طبیعت؟ خدا کی سلامتی ہو۔ جی آپ پر بھی خدا کی سلامتی۔ ایم بی صاحب خیریت سے؟ محمد بوٹا صاحب ٹھیک ہے، خیر سے ہیں آپ؟ خدا کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے خدا کا، بڑا کرم ہے جی۔ معذرت میں تھوڑا لیٹ ہے، مجبوری تھی تھوڑی۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے، ٹیک یور ٹائم، وین ایور اٹس سیفر، تب آپ آئیں، جب سیف ہو کر آیا کریں، جب سیف ہو آپ کے لیے۔ جی جی، تو ابھی حضور ارشاد فرما رہے تھے، تو کیا سوال کیا تھا؟ سوال کے بعد ہی میں آیا تھا۔ وہ انگلش سیشن میں نے بات کی تھی حضور سے، اس کی بات کر رہے تھے اچھا اچھا، کہ فرشتوں نے نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ والا، اس کو بھیجا ہے، اس کی روح کو، کہ پروفیٹ اطہر صاحب جی کے ساتھ کام کرے۔ صحیح تو یہ اس قسم کے بات ہو رہی تھی، تو اس کا بتا رہے صحیح تھے حضور۔ صحیح صحیح۔ بس یہ تو خدا کا شکر ہے کہ حضور ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہر طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ کہ حضور کا شکریہ، حضور کا، خدا کے دل کا، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ کہ ہم تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہماری رہنمائی جی کرتے تو ہیں۔ حضور رہنمائی کرتے ہیں میری، آج انہوں نے رہنمائی کی، سمجھایا مجھے حضور نے۔ بے آگے شک۔ اطہر بھائی آگے، ایم بی صاحب سے بات کریں اطہر بھائی۔ خدا کی سلامتی ہو یا پروفیٹ اطہر صاحب۔ جی آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو برادر ایم بی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بس جی جی میں ٹھیک ہوں، خیر سے ہوں، بس مجوری کی وجہ سے لیٹ آیا تھوڑا۔ جی 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 چلیں، خدا کی ذات جی آپ کے معاملات آسان فرمائیں، سبھی بھائیوں کے جو دیگر ممالک میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں ہیں، اور ان کے لیے حالات جو ہیں وہ کٹھن ہیں خدا کی منشا کے لیے، تو آپ کے لیے بھی دعا ہے، یا پھر پرانے ممبر ہیں آپ بھی، وہ خدا نے چاہت ہو جی ہمیشہ حالات ایسے نہیں رہنے۔ آمین آمین، بے شک بے شک۔ پہلے وہ والے دن بھی نہیں رہے، یہ بھی دن نہیں رہیں گے۔ جی خدا پر اور خدا کے دل پر بھروسہ ہے، پورا یقین ہے۔ جی ان جی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جی بے شک، جی بے شک، ہم ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں کے لیے جو خدا کی تلاش میں، اس کی جستجو میں گھروں سے نکلے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، جو جو نا خدا کی محبت ساتھ ہے، خدا کا دل ہمارے اچھا ساتھ ہے، خدا کا دل جو نا ہمارے ہمیشہ جو نا دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جی اور تمام ممبر جو نا ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو خدا جو نا اس سے اور بہتری کرے گا سب کے لیے جو نا۔ آمین آمین جی بہت شکریہ امبی خان بھائی، اگر آپ کوئی حضور سے سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ ابھی تو نہیں ہے کوئی سوال، میں سن رہا ہوں حضور کو، حضور اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ جی 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 حضور تشریف لے آئیں، جی حضور آ گئے ہیں۔ بے شک۔ خدا کی سلامتی حضور، پیارے حضور۔ سلامتی ہو خدا۔ مشکل کے بعد راحت ہے، اور ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مشکل بات اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان نا امید ہو جاتا ہے، جی لیکن ایک قانون قدرت ہے کہ جب ہر طرف سے جکڑ چلیں گے اور کوئی تمہارا نہ رہا، تو یہاں ایمان کو پرکھا جائے گا۔ اب کیا کہتے ہو؟ جب ایوب کے مال لے لیے گئے، ایک دن میں ہی کنگال ہو گیا، تو فرشتے اور ابلیس کی جو بحث تھی وہ یہ تھی
کہ مجھے کوئی ایک شخص دکھا دے جو خدا سے صرف خدا سے محبت کرتا ہو، کوئی لالچ نہ ہو کوئی بیچ میں، محبت کرتا ہے تو یہ مانگتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ مانگتا ہے. مجھے مانگنے والے نہیں دکھا. اس نے جبرائیل سے کہا مجھے تو دکھا وہ جو فقط اس کو پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا نہیں تھا کہ جنت کی آرزو میں ربی نہ ملا مجھے، کوئی دنیا مانگتا ہے کوئی آخرت کی چھاؤں میں. واہ. خدا کہتا ہے کوئی ہے محب میرا جو مانگے صرف مجھے. مشکلیں وہاں آسان ہوتی کہ مانگے بھی اس نیت سے کہ میرا بیڑا تر جائے، ایسے بھی نہیں. تر جائے یا غرق ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. اس الفت کی آرزو میں نکلا اندھیروں سے نور. واہ. دیکھا. تو اب نکلے کہا کیا بات کر رہے ہو جبرائیل اور فرشتوں سے؟ دیکھا نہیں خدا نے اس کو مالدار بنایا ہوا ہے، اس کے کاروبار دنیا میں پھیل گئے ہیں. اگر وہ تعریف یا عبادت کرے تو کوئی بڑی بات ہے؟ ہیں؟ دیکھا نہیں کہ سب کچھ دے دیا خدا نے اس کو. تو جبرائیل اور فرشتوں نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا ذرا اس کا مال لینا ذرا تو ہم دیکھتے ہیں کتنی بیسی کی ساڑھ بنتی ہے. بس وہ سورج طلوع ہوا تو کہا تیرے 80,000 اونٹ بیماری میں مبتلا ہوئے سب مارے گئے. ابھی وہ یہ خبر دے ہی رہا تھا، ایک اور آ گیا، اس نے کہا تیری لاکھوں بیٹی بڑی جو بھی تھی وہ بھی بیماری میں ماری گئی. ابھی وہ یہ خبر دے ہی رہا تھا، ایک اور آ گیا. وہ خبریں سنتے سنتے دنیا کا امیر ترین شخص غریب ہو گیا. اب بیوی کو تا چڑھی. اس نے کہا یہ ہے تیرا خدا؟ ہے سب کچھ چھین دیا تجھ سے. بیٹے بھی ناک منہ چڑھانے لگے، یار دوست سوسائٹی بھی پوچھنے لگی اور بھائی تو بڑی تعریف کرتا تھا خدا کی. ہے اب ایوب کی طرف دیکھ رہا ہے. خدا ایوب سے پردے کے پیچھے بھیک مانگ رہا ہے. ایوب یہاں پیسوں کا تو سوال ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا. وہ تو تجھے یہ کہہ کے آزما رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ جب فرشتوں نے ابلیس نے دیکھا، جب جبرائیل اور فرشتوں نے دیکھا ابلیس کو، کہا تو کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا میں زمین پہ سیل کرتا ہوا آتا ہوں. پتہ کیا ہے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جی کوئی کہ وہ تو اپنی دنیا میں دیکھ کے آ رہا ہے، یہ تو میری دنیا ہے ابلیس کی. میری دنیا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا أَكْثَرَهُمْ لَا شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر نہ شکر گزار پائے گا. تو انہوں نے کہا اچھا، مطلب ہی یہ تھا اس کا، یہ سارے میرے ہیں. ان کا قرآن بھی یہی کہتا ہے. اور بات خدا تک پہنچی ہوئی. وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ ان کا آقا جو ہے وہ ابلیس بنا بیٹھا ہے، یہ اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے ان کا آقا. تو ساری دنیا میری ہے، تم بات کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ لیکن ایک ہے، کمال کی بات ہو گئی. کتنے لوگ ہیں اس وقت تک؟ 8 بلین. جی زیادہ جی. چلو اس میں لوگ کہہ رہے ہیں اب ایک رہ گیا ہے، وہ خدا والا ہے. اس نے کہا وہ کون؟ ابلیس. اس نے کہا وہ ایوب ہے. اس نے کہا چلو اس کو
غریب ہو گیا, بینک کرپٹ کہتے ہیں جنہیں. سارے نام منہ چڑھانے لگے بیوی میں, یہ تیرا خدا, یار تو سوسائٹی, وہ ساری نیکی بھول گئے جو خدا کر رہا تھا پہلے. اب یہ سوچی بڑا ایوب, شام کا وقت ہوا تو ریگستان میں گیا, ایک ٹیلی کے نیچے بیٹھا, سوچو بچار کی, اور پھر سجدہ کیا. کہا میں ننگا آیا تھا ماں کے پیٹ سے اور ننگا چلا جاؤں گا. تو نے دیا, تو نے لیا, اور خدا کا شکر ادا کیا. دیکھا وہی بات ہوئی نہیں جو ابلی کہہ رہا تھا, لا تجد ولا تجد لا اکثرهم شاکرین, تو ان میں سے اکثر کو ناشکر گزار پائے گا. اس نے کہا میں تیرا شکر گزار ہوں. فرشتے بنگلہ ڈالتے ہوئے ناچتے ہوئے آئے. کہا دیکھا ابلیس, وہ تو کہہ رہا تھا, وہ دیکھ وہ کچھ بھی نہیں رہا, ٹکا بھی نہیں اس کے. بیوی اس کے خلاف, بچے اس کے خلاف, سوسائٹی, یار دوست سب خلاف. دیکھا وہ کتنا شکر گزار ہے. اس نے کہا وہ کیا جی اثر, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, جی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. ہوتا ہے کیا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی, ابھی عشق کے امتحان بھی ہے, امتحان اور بھی ہے. جی وہ یہیں سے اپنا, اس نے کہا یہ ایسے نہیں, یہ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے. واہ واہ, روزانہ دمبوں کی قربانیاں دیتا ہے صدقے کے طور پہ کہ میری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے. تو اب وہ حیران فرشتے, کہا ادھر انگل رکھنے تھے مجھے. اگلا دن چڑھا تو خبر پہلے یہ پہنچی کہ 8 بچے جو تھے وہ کھانا کھا رہے تھے, اور یہ روزانہ دمبے قربان کرتا تھا میرے بیٹوں کو, میری بچیوں کو کچھ نہ ہو جائے. وہ سارے ہی مارے گئے. اب جب یہ بات سنی تو بیوی برا بلا کہنے لگی خدا, اور لعنت بھیجنے لگی, ایسا تیرا خدا, اور چھوڑ کے چلے گی. اس نے بھی اپنا دامن چاک پاؤں پھاڑ دیا اور کہا نابود ہو دن جب ایوب پیدا ہوا تھا. آئے کاش وہ نطفہ ہی گرا دیا جاتا. خوب ماتم کیا, رویا دھویا, بیوی چلی گئی, بچے چلے گئے. اس نے دیکھا نا کہاں پہ انگل رکھی, وہ کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ تو نے بھائی میری دکھتی رکھ پہ, جی ہاں تو نے میری دکھتے دکھتی رکھ رکھتے پہ انگلی رکھ دیجیے. ہاتھ رکھ دیا. یہ وہ لکھا کہ نہیں اس نے دکھتی رکھ پہ. ایک تھا نبی آیا تھا یہ مصر میں, وہ انہوں نے کہا تم یہ کیا کہتے ہو, یہ تمہارے بچے ہیں, وہ یہ تمہارے ذریعے پیدا ہوئے ہیں لیکن تمہارے تھوڑی ہے, یہ تو کسی اور کے, ان کا تعلق, یہ تو پہلے اس کے تھے بعد میں تمہارے ہوئے. تو یہ مسلمانوں نے اس کو آگ میں سڑا دیا. یہ تو ایک کا قصہ سنا رہا ہوں. اب بھی کبھی جب آتی ہے پھولوں پہ یہ بات, نغموں میں اپنے قصہ سناتی ہے بار بار, راتیں تھی چاندنی جو من پہ تھی بار. 12,000 سے زیادہ قتل ہو گئے. یہ جو ہمارے کوئی احمدی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے نا غلام احمد قادیان, اس نے اتنا موٹا ڈنڈا تھا, وہ سر پہ مارا, وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے
तो वो जाके गाड़ी के दरवाजे पे लगा, नहीं तो ये मसीह भी गया था कि नहीं? जी सर। ये वो लगता है डंडा पूरी उतारते तो बंदा तो मर जाता है? तो हमारे दौर में आपने देख लिया कितने नबी मार दिए। जी हुजूर, आए दिन मारते थे। अब अगर मोहम्मद साहब कहेंगे मेरे तो कसूर ही कोई नहीं है, भाई तेरा कसूर नहीं तो किसका कसूर है? ये सारे बंदे तो तेरे इस वजह से मरे, हैं? कि नबी नहीं आ सकता, फिर अहमदिया आ जाएंगे वकालत के लिए। नहीं, उसका मतलब ये है खातमुन नबीन का, उसका मतलब वो है। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, अगर अंग्रेजों की हुकूमत ना होती ना, तो गुलाम अहमद कादियान के साथ वो करना था जो ईसा के साथ भी नहीं हुआ। वो खुद ही कहते हैं गुलाम अहमद कादियान, जो मेरे साथ वो हशर करना था इन्होंने जो ईसा के साथ नहीं हुआ है। शुगर करो कि अंग्रेजों की हुकूमत ही बच गया तुम्हारा इमाम मेहदी। तो बताने से गर्ज ये है, मैं मजमून क्या बयान करता, हाँ अय्यूब का गया, वहां पहुंचा, फिर शाम, शाम होने को आई, जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। हैं? ये शाम भी, शामें भी, शामें कब है न जाने, ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी। ये अगले दिन फरिश्तों ने कहा, देख तूने उसके लखते जिगर ले लिए, लेकिन वो, अच्छा वो शाम को फिर उसने सजदा किया और कहा कि मैं गम से लबरेज हूँ, दुखी हूँ, लेकिन तेरे थे तूने ले लिए। उसने फिर भी खुदा को सजदा किया। बताइए, ये चाह रहा था कि सबसे पहले मेरी मोहब्बत तेरे साथ है, यही बताना चाहता था ना? पर्दे के पीछे तो खुदा भी कह रहा था, ए यूब ठहर जा, आज मोहब्बत का इम्तिहान है। उसने वो तब भी बात नहीं है, उसने कहा एक रह गया, एक खेस रह गया बस इम्तिहान, उसके बाद भी छुट्टी है उसकी। फरिश्ते ने कहा भाई वो क्या रह गया? कहा कि अबलीस ने, मैं इसको मारूंगा नहीं, लेकिन इतनी मौतें लाऊंगा कि ये खुद मरने की दुआ करी। हम्म आज स्विट्जरलैंड में लोग, दुनिया के अमीर तरीन लोग जाते हैं वहां पे, पता है क्यों जाते हैं वो? पता है? जी वो, हुजूर। वो इतनी तकलीफ में है, वो वहां जाते हैं मरने के लिए, जी। क्योंकि और मुल्क में इजाजत नहीं है डॉक्टर कि बंदा जिंदा उसको टिका लगा दे। तो वहाँ उनकी तकलीफें इतनी बढ़ गई हैं कि वो कहते हैं हमें मौत दे दो। हम्म? एक दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, वो स्विमिंग के लिए जब उसने जंप की तो सर लगा जमीन पर, जिंदा तो रहा, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। तो वो ये था कि वो, उसका जिस्म जो है वो कुछ हिल डुल नहीं सकता था, बस चेहरा जो था वो खाना खा सकता था, वो भी ट्यूब के साथ। जी, बस बाकी हर चीज लेती है। जिंदगी देने वाले, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं है, ये क्या तूने जिंदगी दी? खुशी मिली तो बहारों का वो समा ना मिला। हाँ जी। तो फैजलों का ठीक है, 3 साल वो घुमा घुमा के मोते लाता है, हत्ता कि ये बीमारी क्या कहते हैं जी, लेबरा की बीमारी, लेबरा जी हुजूर। क्या कहते हैं? वो जी जो जिस्म पूरे पे कोड़ चल जाता है जी। हाँ कोड़, कोढ़ की बीमारी, कोढ़ की। हाँ जी।
तो सारा जिस्म टुकड़े हो के गिरने लगा। पहाड़ की एक डूंगी राह पे उसको, ताकि कहीं किसी और को ना लग जाए, ऊपर से फेंकते थे पानी शानी और रोटी, और वो ढांचा बन के रह गया। हाय हाय, 3 साल बड़ी बात होती है किसी भी मौत लेके आना। है जी। और ऐसी मौतें कि उसका सारा जिस्म टुकड़े हो के गिरे, कितनी बड़ी बात। जब 3 साल हो गए और उसने आगे मुल्कुल मौत को भी देखा, सामने खड़ी है, तो अयूब ने एक बात कही। अयूब ने कहा, अगर जिंदगी हुई तो मैं तुझे फिर तलाश करूं। मैं अपनी मोहब्बत को तेरे साथ, तेरी यादें भूल ना पाऊंगा। जब ये कहा तो अबलीर छोड़ के चला गया, खुद ही छोड़ के चला गया। फरिश्तों को कहने लगे कि, अब ये कहने लगे, अपना एक बंदा ले जाओ, मेरी दुनिया से छुट्टी करो। हाँ जी। तो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये जानना चाहता है कि सब्र की राहें क्या है। हाँ जी। पढ़ पढ़ के कुरान के मत्थे गिर गए, इनको अभी भी तमीज नहीं आई कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है। ये पहला इम्तिहान ही बता दिया, उसकी याद में जो होगा वो क्या होगा, कि तुम्हें ऐसा इम्तिहान आएगा कि तुम इबादत दुआएं कर करके थक जाओगे, मुसीबत नहीं टलेगी। मुझे अब आयत याद नहीं आ रही। फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। तीन तुम्हें समुद्रों से गुजार दिया जाएगा सब्र के। हाय हाय। और अगर वहां पहुंच के भी यही कहा, जान दे के भी, तो फिर तुम्हें सब्र की जगह ये मिलेगी कि खुदा का दीदार हो। खुदा ने तो कहीं नहीं कहा वहां पे जनते दूंगा, ये दूंगा, फला दूंगा। कहा इसकी जगह जो 3 सब्रों से गुजर गए, वो मेरा दीदार होगा। तो भाई मैं तुम्हें मुफ्त में दीदार करवाता हूँ, तुम्हें बात ही नहीं बनती। हाँ जी, बताए ना मैं क्या करूँ उधर। हैं? मुफ्त में इनको दीदार होते हैं, इनको बात ही नहीं बनती। हैं? उधर देखो खुदा क्या करे। शुक्र अदा करोगे और दुनिया दूंगा, ये करोगे जन्नत भी दे दूंगा, ये करोगे दौलत भी निजात, ये करोगे यूं। लेकिन जब तुम मेरे लिए फना हो जाओगे, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि मैं अपना दीदार करूं। तो खुदा कह रहा है, मेरे दीदार के बाद तो कोई तमन्ना रहनी नहीं चाहिए, कोई दुआ रहनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जन्नतों में कि सब्र की जिंदगी क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा फिर अयूब की जन्नत में चले। अयूब वहां पे दर्द देते हैं, वहां कोई खाली पीती नहीं, कोई यहाँ पे बतूनी बन गया बातें कर करके, तो उसे सब्र का टाइटल मिल गया। है जी। ये फजूलियात किस्म के लोग हैं जो ज्यादा बातें करना जानते हैं। हाँ। मैं वहां पहुंचा खुशी खुशी, जैसे मैं आपको सेमिनार नहीं देता,
تو وہاں بڑی بڑی ارواح مختلف جنتوں سے آئی ہوئی تھی. تو ایوب میری طرف آئے تو اپنی بائیں پھیلا کر مجھے گلے لگایا. کیسے آنا ہوگا؟ ملاقات تو پہلے بھی تھی. میں نے کہا بھائی میں تیرا سیمینار، کیونکہ مجھے بتایا گیا اگر صبر کی راہیں دیکھنا چاہتے ہو کہ کون کیسے گزرا تو پھر ایوب کی دنیا میں جاؤ. تو اس لیے آیا میں کہ میں بھی یہ سیمینار سنوں کہ تو کیا کہتا ہے، کیونکہ میں باتیں تھوڑی کی، تو گزر کے آیا. کیا خیال ہے؟ بے شک حضور. کوئی اس بے کسی کی راہ پر کوئی چل کے تو دیکھے. تم ضد تو کر رہے ہو، ہم کیا تمہیں بتائیں، نغمے جو کھو گئے ہیں ان کو کہاں سے لائیں؟ وہ چل کے تو دیکھ پہلے. بطونی شخص. خیر بڑے خوش ہوئے. میں نے دیکھا کہ مختلف ارواح جن کے مسلم نور تھے عجیب عجیب سے، وہ پرواز کر کے اتر رہی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ صبر کی کتنی راہیں ہیں، ان کی منزل کیا ہے. اثر جب سب آ گئی، وہ سب رنگ برنگی ارواح، عجیب ہی عالم تھا. پھر ان کو جو خدا نے خوشبو دی تھی وہ بھی عجیب تھی. ہے کہ مست ہوا جاتا ہے انسان ان کی روح میں سے. وہ اپنی اپنی فردوس سے چھوڑ کے آئی تھی. تو ایوب کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے اگر آج ایک شخص نہ ہوتا تو میں واقعی میں صبر کا لیکچر دیتا، لیکن آج یہاں پر وہ شخص ہے جسے محبت کا بانی کہا گیا ہے خدا کی طرف سے. اس کے ہوتے ہوئے میں صبر کا کیا لیکچر. تو آج مجھ سے تو کھڑا ہو کے میں تو نہیں دے سکوں گا. آج میری بھی ایک تمنا ہے کہ حضور خود بتائیں کہ خدا نے آپ کو دل کب کہا، اور جو 60 سال گزر گئے وہ ذرا منزلوں کا بھی ذکر کریں. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیا تھے، وہ کیا جو وعدے تھے، وہ وعدے وفاؤں کے کیا تھے، کیا ہو گئے. کتنی دفعہ ہم لٹے اور کتنی دفعہ ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے. تو اگر میں نے آج لیکچر دے دیا ان کی حضوری میں خدا کے دل کی، تو میں آج وہ راز ہی راز رہ جائے گا کہ خدا نے اسے اپنا دل کیوں کہا تھا. تو اطہر جو خدا سے محبت کرتا ہے وہی جانتا ہے خدا والے کو. کیا خیال ہے؟ ہاں جی. بے شک. اب دیکھو نا، طبیعتیں ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. انہیں کیا پتا وجد ہوتا کیا ہے. بالکل عقل ٹھکانہ رکھ کے بات کرتے ہیں سارے. وہ کہنے والا کیا کہتا ہے، میں پاگل، میں پاگل میری، میں پاگل میرا منوا پاگل جی، پاگل میری پریت ہے. پاگل ہے میری پریت ہے، میں پاگل میرا منوا پاگل. میرا منوا پاگل. دیکھا یہ بتا دیتے ہیں، لیکن کبھی ان پہ بھی پڑے نا کوئی چوٹ ٹکا کر کہ منوا ان کا بھی پاگل ہو. الفاظ کچھ اور ہیں، جب ہو جائے تو کچھ اور ہے. میں پاگل میرا منوا پاگل، پاگل ہے میری پریت رہے، پنگلے پن کی ہیر وہ جانے جس کا کوئی بچھڑے ہیر رہے. واہ. اب وجد کیا چیز ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اثر وجد ایک غم کے جان ہے. تو جب
کوئی وجد میں آتا ہے اس منزل پر راز الہی کو جاننے کے لیے تو اسے خدا کے غم سے گزرنا پڑتا ہے. بس وہ جتنا غم خدا کا لے جائے اتنے ہی راز الہی سامنے آتے ہیں. ہاں جی. کہنے والے نے بہت خوب کہا کہ یہ جو غم ہے یہ پیار کی دولت ہے. ہاں؟ تو صحیح سلامت رہے اور باتیں بھی کرتا جائے اور میری ساری کتابیں بھی پڑھ جائے, ہضم کر جائے چٹنیاں لگا لگا کے سموسوں کی طرح, اور وہ غم اس کی طرف نہ آئے تو خدا سے پیار کیسے ہوگا؟ وہ راز الہی کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ اس میں جب ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, میں نے کہا خدا میرا دل جو ہے وہ برباد ہوا جاتا ہے, میں لگتا ہے میں ابھی گیا, میں تو سپنا تھا میں فنا ہو گیا. تو خدا نے کہا یہاں میرا غم بستا ہے, تبھی تو یہاں لے کے آیا. جہاں ہم سمجھے تھے انتہا ہو گئی, خدا کہتا ہے یہاں تو میری ابتدا ہو گئی. تو وہ میں بھی چھٹیاں لکھ لکھ کے نا, وہ جو سفر ہے میرا وہ میں بھی تہ خانے میں ڈالے جاتا ہوں. وہ چٹھی لکھ کے صبح شام کو 4 دن کی چٹھی, تو ادھر اس کو دے آتا ہوں میں. تو وہ کیا ہے جی, یہ پوسٹ آفس میں آپ چٹھیاں ڈالے جائیں, پتہ لگے ڈاکخانہ والا آئے نہیں, وہ مر گیا, تو پھر انتظار کرنا پڑے گا کسی اور کا. جی تو چٹھی میں بھی لکھ لکھ کر دیے جاتا ہوں ادھر. تو ان کا دل کیسے ٹوٹے گا جنہیں ڈوب کے, جنہیں ایک کتاب کی بھی سمجھ نہیں ہے. اب دیکھو وہ میں بتاتا ہوں, لال کتاب میں کاش یہ جا کے کوئی اس کو دے کے آئے. ٹیسلا کا جو بانی ہے, نام سنا ہے؟ جی حضور. ایلن ماسک, کیا نام ہے اس کا؟ جی اینوموس. ہاں, یہ ایلان مسک. جی ہاں جی, اس کی بات چیت ہو رہی تھی یہ آپ ڈے کی یہ, تو وہ کہہ رہا تھا کاش مجھے ایک شخص مل جائے جو مجھے یہ بتا دے کہ یہ یونیورس کا پروسیس کیا تھا. اور وہ لال کتاب میں نے سارا پروسیس بتایا ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. دیکھا, تو وہ جو ایک آپ ڈے کی وہ جو بانی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بڑی تلاش کی, مطلوع کی, لیکن مجھے ایک ایسے بندے کی تلاش ہے جو مجھے خدا سے ملا دے. ہاں جی. تو وہ کہہ رہا تھا چراغ تو نہیں دے رہا. ہاں جی. جی حضور. اچھا, اب ہمارے بات سے بات چلے گی تو ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. اب اس کا منہ نہیں کھلتا کہ کہے کہ میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں, اس نے تو مجھے دکھا دیا. تجھے بھی دکھا دیتے ہیں. وہ کیوں نہیں کہتے؟ ان کی اپنی دنیا پر بات ہوتی ہے. پھر ایک شخص نے کہا کہ تو نے ایسا کہا. انہوں نے کہا ذرا یہ الیکشن ہو جائے تو میں تجھے بتاتی ہوں. ایک شخص ہے دنیا میں جو ملا دیتا ہے. انہوں نے کہا ہاں میں, بس یہی تو میری ساری زندگی کی تلاش تھی. تو خدا کی دنیا میں
غریب ترین شخص وہ ہوگا اطہر جس کو دنیا جہان کی نعمتیں مل جائیں گی، وہ غریب ترین شخص ہوگا۔ بے شک۔ امیر ترین شخص وہ ہوگا جسے خدا کا دیدار ہوگا۔ واہ، گل ایویں نہیں بندی بلے شاہ، گل جد بندی ہے جو دل سوڑ جانے ہائے ہائے، ہے، جب دل سوڑ دے نے تو پھر گل بندی ہے، ایویں نہیں بندی قرآن پڑھ پڑھ کے عالم فاضل بنیا تے اپنے آپ نے تے پڑھی ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ تھا مضمون میں نے بیان کر دیا ہے، باقی کوئی پوچھنا چاہتے تو پوچھ لیں مجھ سے۔ اچھا وہ بات ہاں وہ پوری کر دی میں نے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ کسی دوست کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو حضور کے گوشت گزار کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آج کا پروگرام کنکلوڈ کریں گے۔ تو جی پلیز، جو ہماری بہن کوئی بھائی بعد میں آئے ہیں کوئی بات کرنا چاہیں حضور سے تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی حضور، پھر ہم آج کا پروگرام یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے تھوڑی دیر، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کا وقت چاہیے ہوگا۔ اچھا تو یہ ٹیلی فون کرنا کہیں ہینڈی ہے میری یہاں پہ، جی لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی، جی، میں آپ کے نمبر پہ حضور کال کرتا ہوں جی۔ تو آواز ہوگی پھر کہیں گے مسیح بنتا ہے، اس کو اپنی ہینڈی کہیں سمجھ نہ ہے جی۔ جی جی، میں آپ کے نمبر پہ جی کال کر رہا ہوں حضور۔ دنیا ہی ایسا دنیا کو چھوڑا کے پیچھے پھر مڑ کے نہ دے۔ ہاں جی ہاں جی جی کال آپ کے ہو رہی ہے جی ابھی۔ ہو رہی ہے۔ جی اچھا تو یہ ہینڈی بھی میرے خلاف ہو گئی۔ سائلنٹ پہ کر دیا ہوا کسی نے، سائلنٹ پہ۔ پہلے تو آواز کی آ رہی تھی، وہ بھی ایک سیکنڈ پھر کرنا جی۔ جی، کال جاری ہے حضور ابھی بھی۔ ابھی بھی جا رہی ہے؟ جی اچھا کمال ہی ہو۔ اچھا تو- اچھا پھر اگر تم اس کو کہو یعقوب کو کہ وہ نیچے آ کے جی ذرا جی، میں کہہ دیتا ہوں حضور۔ وہ کر دے جی یعقوب جی، میں ان کا بھی کال کر دیتا ہوں حضور۔ جی۔ Hello, Brother Jacob. Masai is asking if possible you can come down and stop the live stream. His phone is on. Thank you so much. Thank you. اچھا تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں جی ان الفاظ کے ساتھ۔ جناب مسیح الزماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، سبھی سامعین و ناظرین کے جنہوں نے اس پروگرام کو لائیو سنا۔ اگلے پروگرام میں اگلے معین وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب سب پر خدا کی سلامتی۔ سب پر خدا کی سلامتی ہو۔ جی پیارے حضور خدا کی خدا سلامتی حافظ۔ جی، حضور خدا